الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلی سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ حبیب الرحمن بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر روزے کی حالت میں غسل واجب ہو جائے تو غرارے کرنا ضروری ہے یا نہیں، اور اسی طرح ناک میں پانی ڈال کر ناک کو کڑوا کرنا بھی ضروری ہے کہ نہیں۔ دیکھیے گا، غرارے کرنا غسل میں یہ فرض نہیں ہے، یہ بہتر ہے، صرف کلی کرنا ضروری ہے۔ لہذا اگر روزے کی حالت میں کسی پر غسل جو ہے نا واجب ہو جائے تو وہ صرف کلی کر لے، باقی غرارے کرنا جو ہے یہ غسل میں یہ فرض نہیں ہے۔ لہٰذا اگر نیچے جانے کا خطرہ ہو تو غرارے نہ کرے۔ اسی طرح پانی جو ہے ناک میں جو ڈالا جاتا ہے، یہ جو ناک کا نرم حصہ ہے نا، بس یہاں تک پہنچانا جو ہے یہ ضروری ہے۔ باقی اوپر لے جانا جو ہے نا، جیسے کہتے ہیں کہ پانی، جیسے بعض علاقوں کہتے ہیں ناک کو کڑوا کر دینا، پانی اوپر تک لے جانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ بس دونوں نتھنوں کے درمیان جو جگہ ہے، نرم حصہ ہے، یہاں تک پانی پہنچایا جائے جہاں پر گندگی جمع ہو جاتی ہے، بس اس کے علاوہ اوپر پانی جو ہے نا وہ لے جانا ضروری نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ قطر سے ابو ناصر صاحب نے سوال کیا ہے کہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کی رقم مسجد میں دی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ زکوٰۃ یا اس طرح کوئی بھی صدقہ واجبہ جو ہے وہ مسجد میں دینا یہ جائز نہیں ہے، مسجد میں نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ وغیرہ کے لیے جو ہے تملیک شرط ہے کہ مالک بنا کر کسی کو جو ہے نا وہ دیا جائے، لہٰذا زکوٰۃ وغیرہ کی رقم مسجد پر نہیں لگ سکتی۔ مسجد کو ویسی اس کے علاوہ رقم دینے چاہیے کہ مسجد زکوٰۃ کی اور رقموں سے بنائی جائے گی۔ اب ہم زکوٰۃ کی رقم ہی مسجد میں دیں گے، اس کے علاوہ کوئی اور پیسے مسجد میں ہی نہیں دیں گے، تو مسجد میں جو ہے نا اس کے علاوہ اور پیسے دینے چاہیے، وہ ثواب ہے۔ زکوٰۃ فقراء مستحقین کا حق ہے، ان کو ہی جو ہے وہ دی جائے۔ اسلام آباد سے عاطف بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کسی کی کئی تنخواہیں کمپنی میں بند ہو تو اس پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اور جو بسیں رینٹ پر چل رہی ہوں ان پر زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ یہ مسئلہ کئی لوگوں نے پوچھا ہے کہ سعودیہ میں، دبئی میں، قطر وغیرہ میں کئی ماہ کی تنخواہیں جو ہے وہ کمپنی میں بند ہے، وہ ملی نہیں ہے، تو اس پر زکوٰۃ۔ تو اس حوالے سے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ تنخواہیں اگر ان کے بارے میں یہ امید ہو کہ تنخواہیں ملیں گی ہمیں، تو پھر تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ جو ہے وہ واجب ہے، نفس وجوب تو اب ہے، باقی جب وہ مل جائیں گی تو پھر پچھلے تمام عرصے کی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر وہ تنخواہیں ملنے کی امید نہ ہو، مثال کے طور پر کمپنی نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں دینی، یا یہ ہے کہ کمپنی دیوالیہ ہو گئی، اب ملنے کی جو ہے نا امید ختم ہو گئی، تو پھر اس صورت میں ان تنخواہوں پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ پھر ایسی صورت میں اگر وہ مل بھی جائے، بعد میں ایک دفعہ امید ختم ہو گئی کہ نہیں ملیں گی، بعد میں وہ مل بھی جائے نا، تو وہ گزشتہ جو عرصہ گزرا ہے اس عرصے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جو بسیں جو ہے نا رینٹ پر چل رہی ہوں، تو دیکھو تو گاڑیاں رینٹ پر چلتی ہیں نا، ان سے رینٹ جو ہے نا وہ مقصود ہوتے ہیں، ان کی تجارت مقصود نہیں ہوتی، تو ان گاڑیوں کی مالیت پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ باقی جو رینٹ مل رہا ہے، اگر وہ آ رہا ہے، خرچ ہو رہا ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اگر وہ آ رہا ہے اور جمع ہو رہا ہے، سیونگ ہو رہی ہے اس پر سال گزر جائے، نصاب تک پہنچتا ہو، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ واجب ہوگی، وگرنہ نہیں۔ ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ میرا بھتیجا پچھلے سال بھی رمضان میں بیمار ہوا تھا اور اس سے 4 روزے رہ گئے تھے، تب وہ امریکہ میں تھا، اب اس سال پاکستان آیا ہوا ہے، اب بھی وہ بیمار ہوا، 2 روزے اس سے رہ گئے، اب وہ فدیہ پاکستانی حساب سے ادا کرے گا یا امریکہ کے حساب سے؟ دیکھیے گا، جو فدیہ کا مسئلہ ہے نا، فدیہ وہ شخص دے گا کہ جس شخص کو ایسی بیماری لاحق ہو جائے کہ مستقبل میں اس کی ٹھیک ہونے کی امید نہ ہو، تو وہ شخص فدیہ دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور شخص جو فدیہ نہیں دے سکتا۔ اگر کسی کو ایسی بیماری نہیں ہے، اس سے عارضی بیماری ہے،
روزے رہ گئے تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی، فدیہ نہیں دیا جا سکتا۔ اور یہ مسئلہ بھی دوسرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر کسی نے کچھ ایسی بیماری تھی کہ جس کے بارے میں یہ توقع تھی کہ مستقبل میں بیماری ٹھیک نہیں ہوگی، اس نے فدیہ دے دیا، لیکن بعد میں اللہ نے کرم کیا، وہ بیماری ٹھیک ہو گئی، تو پھر فقہاء نے لکھا ہے کہ جو فدیہ وہ دے چکا تھا اب وہ صدقہ شمار ہوگا، اب اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ جو روزے اس سے رہ گئے ہیں ان روزے کی اب قضا ہوگی، جو فدیہ اس نے دیا تھا وہ فدیہ جو ہے وہ صدقہ جو ہے نا اس کی طرف سے شمار ہوگا اور روزوں کی قضا پڑنی پڑے گی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔